بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے کورس عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 49 پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا سبق اسلامی جمہوریہ پاکستان کے 11ویں حصے پر مشتمل ہوگا۔ اس سبق کی جانب جانے سے پہلے اپنے گزشتہ سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ ہمارا پچھلا سبق اسلامی جمہوریہ پاکستان کے 10ویں حصے پر مشتمل تھا۔ پچھلے سبق کے اندر ہمارے پاس 2 پوائنٹ تھے۔ پہلے پوائنٹ کے اندر ہم نے پاکستان کی ایٹمی پالیسی پر گفتگو کی، اسی طرح دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے پاکستان کے ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ کے حصول پر گفتگو کی اور اس کا تفصیلاً جائزہ لیا۔ تو یہ ہمارے کل کے سبق کی 2 اہم مباحث تھی جس پر ہم نے گفتگو کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب اور جانتے ہیں کہ آج کے سبق کے اندر ہم کیا پڑھیں گے۔ آج کا سبق ہمارا پاکستان کے ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ کے حصول کا بقیہ حصہ ہوگا۔ چونکہ کل کے سبق کے اندر یہ پوائنٹ مکمل نہیں ہوا تھا تو آج کے سبق کے اندر ہم اسی پوائنٹ کو مکمل کریں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ اگست 1993 کو وزیر اعظم معین قریشی نے امریکی سفیر جان کیمرون مونجو سے کہا کہ ہم اپنا ایٹمی پروگرام رول بیک نہیں کر سکتے۔ 27 اکتوبر 1993 کو قائم مقام صدر وسیم سجاد نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا ایٹمی پروگرام پرامن ہے اور ہم نے ایٹمی ٹیکنالوجی کے شعبے میں صلاحیتیں ضرور حاصل کرنی ہیں۔ 2 نومبر 1993 کو پاکستان نے اقوام متحدہ میں ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ پر کاربند رہنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ 7 نومبر 1993 کو امریکہ کی نائب وزیر خارجہ رابن فیل سے بات چیت کرتے ہوئے پاکستان کے سیکریٹری خارجہ نے پریسر ترمیم کا امتیازی قانون ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ نومبر 1993 کو وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو نے کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اپنا ایٹمی پروگرام رول بیک نہیں کرے گا، حکومت نے مؤثر پالیسی اپنا لی ہے۔ 25 نومبر 1993 کو امریکی انتظامیہ نے پریسلر ترمیم ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ 28 نومبر 1993 کو وزیر خارجہ پاکستان نے کہا کہ پاکستان ایٹمی صلاحیت رکھنے کے باوجود جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا اور نہ ہی کسی تیسرے ملک کو حساس ایٹمی ٹیکنالوجی منتقل کرے گا اور یک طرفہ طور پر ایٹمی پروگرام کے بارے میں کوئی معاہدہ قبول نہیں کرے گا۔ 29 نومبر 1993 کو امریکہ نے پاکستان کو ایٹمی پروگرام موجودہ سطح سے 3 ماہ پچھلے رول بیک کرنے کے لیے 10 نکات پر مبنی تجاویز کا ایک پیکج دیا۔ امریکی حکومت نے کہا کہ ایٹم بم بنانے میں استعمال ہونے والے کچھ بنیادی اجزاء کو مرحلہ وار طریقے سے تباہ کر دیا جائے۔ ان اجزاء کو دوبارہ بنانے کے لیے کم از کم 3 ماہ درکار ہوں گے۔ 1993 کو امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ پاکستان کے لیے امریکی پابندیاں نہیں اٹھائی جائیں گی کیونکہ اسے شک ہے کہ وہ جوہری ہتھیار بنا رہا ہے۔ اسی روز محترمہ بینظیر بھٹو نے ایٹمی پروگرام پر ہر قسم کا دباؤ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور امریکی تجاویز مسترد کر دی۔ 1 دسمبر 1993 کو وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ایٹمی عدم پھیلاؤ کے سمجھوتے کے بارے میں پاکستان کے امریکہ اور جاپان سمیت متعدد ممالک سے مذاکرات جاری ہیں، لیکن ایٹمی یا میزائل پروگرام کو رول بیک کرنے کے بارے میں کوئی تجویز موصول نہیں ہوئی۔ 5 دسمبر 1993 کو ڈھاکہ میں وزیر خارجہ سردار آصف احمد علی نے کہا کہ جب تک پاکستان کے اپنے روایتی دشمن بھارت کے ساتھ جنگ کا خطرہ موجود ہے وہ اپنا ایٹمی پروگرام جاری رکھے گا۔ پاکستان نے ایٹمی ہتھیار بنانے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے مگر وہ کسی ملک کے خلاف استعمال کرنے کے لیے ایٹم بم نہیں بنائے گا۔ 7 دسمبر 1993 کو قومی اسمبلی میں حکومت کی ایٹمی پالیسی پر بحث ہوئی۔ حزب اختلاف اور حکومت دونوں کے نمائندوں نے اس بات پر اتفاق رائے کیا کہ ملک کے دفاع کے لیے ایٹمی پروگرام جاری رکھا جائے۔ 13 دسمبر 1993 کو امریکہ کے سفیر کو وزیر اعظم نے بتایا کہ پاکستان اپنا ایٹمی پروگرام قطعی رول بیک نہیں کرے گا اور امریکہ کی پریسلر ترمیم سراسر ناانصافی پر مبنی ہے۔ 15 دسمبر 1993 کو امریکی سفیر نے امریکہ اور پاکستان کے مابین تعلقات کی بحالی کے لیے ایٹمی پروگرام کا معائنہ ضروری قرار دیا۔ 17 دسمبر 1993 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے پاکستان کی جنوبی ایشیا کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک کرنے کی تجویز منظور کر لی۔ 16 فروری 1994 کو امریکہ کے صدر کلنٹن نے اس بات کا اعتراف کیا کہ پاکستان بھارت تنازعات طے ہونے تک جنوبی ایشیا میں ایٹمی عدم پھیلاؤ ممکن نہیں۔ چین، پاکستان اور بھارت کے توازن کی دوڑ میں الجھے ہوئے ہیں۔ 7 اپریل 1994 کو وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو نے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں اپنے چیمبر میں نیوز کانفرنس میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ F-16 طیاروں کا معاملہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں بلکہ سیدھا سادہ تجارتی سودا ہے۔ امریکہ F-16 طیاروں کے سودے کو
کو ایٹمی پروگرام سے منسلک نہ کرے۔ پاکستان معاہدے کے مطابق قیمت ادا کر چکا ہے، اب امریکہ یا تو طیارے دے یا رقم واپس کرے۔ ادھر وزیر خارجہ سردار آصف احمد علی نے کہا کہ پاکستان اپنے نیوکلیائی پروگرام بند کرنے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ بھارت جنوبی ایشیا میں جوہری ہتھیار وغیرہ کی ذخیرہ اندوزی کے بارے میں اس تجویز کو قبول کرے کہ جس کی توثیق 8 ممالک کریں گے۔ یہ باتیں انہوں نے عرب نیوز کو جدہ میں ایک انٹرویو میں بتائیں۔ اسی روز نئی دہلی میں امریکہ کے نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان ایٹمی پروگرام منجمد کر دے، امریکہ اسے F-16 طیارے مہیا کر دے گا۔ 6 اپریل 1994 کو صدر فاروق احمد خان لغاری نے لاہور میں اخبار نویسوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایٹمی پروگرام یک طرفہ شرائط پر کیپ نہیں کر سکتے۔ 13 اپریل 1994 کو پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی فراہم کرنے والے ملکوں نے پاکستان کے پرامن ایٹمی پروگرام کے لیے ضروری ساز و سامان فراہم کرنے سے انکار کر دیا۔ عالمی نیوکلر سپلائرز گروپ نے زینگرز کمیٹی لسٹ پر نظر ثانی کے بعد پاکستان پر بھی پابندیاں عائد کر دیں۔ اس گروپ نے پرامن ایٹمی پروگرام کے لیے تعاون کے سلسلے میں ایٹمی توانائی کے عالمی ادارے IAEA ویانا کے خصوصی سیف گارڈز کو قبول کرنا لازمی قرار دے دیا۔ 21 اپریل 1994 کو وزیر خارجہ سردار آصف احمد علی نے قومی اسمبلی میں چودھری جعفر اقبال کے سوال کے جواب میں کہا کہ پاکستان نے فرانس کی حکومت سے ایٹمی بجلی گھر حاصل کرنے کا معاملہ پھر اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فروری 1990 میں وزیر اعظم بینظیر بھٹو اور فرانسیسی صدر کے درمیان ملاقات کے بعد فرانس نے پاکستان کو ایٹمی بجلی گھر دینے کی پیشکش کی تھی، اس کے بعد اس پر پیش رفت نہ ہو سکی۔ انہوں نے کہا کہ پریسلر ترمیم کے تحت عائد پابندیوں کی وجہ سے امریکہ نے پاکستان کو دفاعی سامان کی فراہمی بند کر دی ہے، اس میں وہ سامان بھی شامل تھا جس کا آرڈر پہلے دیا گیا تھا اور جس کی ادائیگی کی جا چکی تھی۔ F-16 طیاروں کے لیے پاکستان نے امریکہ کو 65 کروڑ 23 لاکھ ڈالر کی ادائیگی کی۔ 11 مئی 1994 کو وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ پرتھوی اور اگنی میزائلوں کی تنصیب سے ایشیا میں ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ شروع ہو جائے گی اور بھارت کے اس فیصلے سے جنوبی ایشیا کے امن و سالمیت کو خطرہ لاحق ہو جائے گا اور یہ علاقے میں ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ کا نقطہ آغاز بنے گا۔ پاکستان نے امید ظاہر کی کہ بین الاقوامی برادری بھارت کو جنوبی ایشیا میں ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ شروع کرنے سے روکنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے۔ ترجمان نے کہا کہ یہ نئی صورتحال بھارت کے ایٹمی پروگرام میں ایک اہم موڑ ثابت ہوگی کیونکہ میزائلوں کی تنصیب بھارت کے ایٹمی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ترجمان نے بھارت کی اس شرانگیزی مہم کی تردید کی جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان بھارت اور مقبوضہ کشمیر میں حکومتی سطح پر کی جانے والی دہشت گردی کی مذمت کرے گی۔ ترجمان نے کہا کہ بھارت پاکستان اور مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی پھیلانے میں مصروف ہو گیا ہے اور دہشت گردی کو بڑھا کر بھارت بلیک میلنگ کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا پاکستان کی فوج نے کوٹلی سیکٹر سے 2 مسلح بھارتی دہشت گرد گرفتار کیے ہیں جن کے پاس 52 کلو دھماکہ خیز مادہ تھا۔ ان کو بھارت نے پاکستان میں دھماکے کرنے کی تربیت دی۔ ان کا تعلق مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ ان کو بھارتی حکومت نے دھمکی دی تھی کہ اگر انہوں نے پاکستان میں دھماکے نہ کیے تو ان کے خاندانوں کو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ ترجمان نے کہا کہ بھارت نے کنٹرول لائن کے خلاف ورزیوں میں اچانک اضافہ کر دیا ہے اور اس کے ہیلی کاپٹر 5 مئی کو آزاد جموں کشمیر میں گھس آئے۔ دریں اسناد گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران بھارتی فوج نے آزاد کشمیر میں 3 بے گناہ شہریوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ان میں 2 لڑکے تھے۔ بھارتی فائرنگ سے 5 شہری زخمی بھی ہوئے۔ 19 مئی 1994 کو وزارت خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے ایٹمی تنصیبات کو غیر طبیعی اور کسی مداخلت کے بغیر معائنے کی کوئی امریکی تجویز قبول نہیں کی۔ وزیر خارجہ نے صرف یہ کہا تھا کہ پاکستان جوہری عدم پھیلاؤ کی تجویز پر غور کرنے کے لیے تیار ہے، نہ کہ پاکستان نے ایٹمی تنصیبات کے معائنے کی کوئی بات کی ہے۔ 21 مئی 1994 کو ایک خبر میں بتایا گیا کہ بر صغیر میں جنگ چھڑنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے اور یہ کہا گیا تھا کہ آئندہ جو جنگ ہوگی امکان ہے کہ وہ ایٹمی جنگ ہوگی۔ ان خدشات کو مزید تقویت اس بات سے ملتی ہے کہ دونوں ملک اپنے ایٹمی پروگراموں کو انتہائی خفیہ رکھتے ہیں اور عہدیدار اپنے اسلحے کی دوڑ کے بارے میں تبصرہ کرنے سے انکار کرتے ہیں اور اگر کرتے ہیں تو انتہائی مبہم انداز میں۔ یہ بات علم میں آئی ہے کہ بھارت نے 1974 میں ایک ایٹمی دھماکہ کیا تھا اور پاکستان 1990 سے اپنے ایٹمی پروگرام کی وجہ سے امریکی پابندیوں کے تحت چلا رہا ہے۔ واشنگٹن میں قائم اسلحے کے کنٹرول کی تنظیم کی جانب سے شائع ہونے والے ایک تجزیے میں کہا گیا ہے کہ بھارت نے 55 ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے بم تیار کرنے والا کافی مواد پیدا کر لیا ہے اور پاکستان 8 سے 15 تک بم بنا سکتا ہے۔ 25 اگست 1994 کو وزیر اعظم پاکستان محترمہ بینظیر بھٹو نے کہا کہ پاکستان کے پاس ایٹم بم موجود نہیں مگر وہ یہ بم فوری طور پر بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
ہے۔ اسی روز امریکی سینیٹر نے پاکستان سے کہا کہ وہ اپنا ایٹمی پروگرام ترک کر دے اور ورنہ جنوبی ایشیا میں نیوکلیائی جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے سابق وزیر اعظم محمد میاں نواز شریف کے بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اب اس امر میں کسی کو کوئی شبہ نہیں رہنا چاہیے کہ پاکستان کے پاس ایٹم بم موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے وہی کہا ہے جو وہ برسوں سے جانتے تھے اور سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے سچ اگل دیا ہے۔ سابق نگران وزیر اعظم میر بلخ شیر مزاری نے کہا کہ انہیں اس بات کا علم نہیں کہ پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے یا نہیں۔ سابق نگران وزیر اعظم غلام مصطفیٰ جتوئی نے کہا کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام مکمل طور پر پرامن ہے۔ مردان میں 1 ستمبر 1994 کو قائد حزب اختلاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف نے کہا کہ ایٹم بم کے متعلق ان کے بیان پر صدر سمیت پوری حکومت کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور وہ بھارت سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایٹم بم کی موجودگی کے اعتراف پر آج پوری قوم کا سر فخر سے بلند ہے۔ ہندوستان نوٹ کر لے کہ اگر وہ اگنی میزائل بنائے تو پاکستان کی قوم اس کا باپ بنائے گی۔ 1 ستمبر 1994 کو میزائل ٹیکنالوجی کنٹرول نظام کے عالمی ادارے نے بھارت کے میزائل پروگرام پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ بھارت نے پرتھوی میزائل نصب کر دیا ہے۔ وفد نے پاکستان کے موقف کو بخوبی سمجھا اور پاکستان کے دفاع کو لاحق خطرات کے پیش نظر تشویش کا اظہار کیا۔ پاکستان نے وفد کو یہ بھی بتایا کہ بھارت نے اپنے میزائل پروگرام میں درمیانے درجے اور دور مار کرنے والے میزائل بنانے کا پختہ ارادہ کر رکھا ہے، جس سے جنوبی ایشیا میں میزائل پروگرام اور ایٹمی ہتھیار بنانے کی دوڑ شروع ہو سکتی ہے۔ میزائل ٹیکنالوجی کنٹرول نظام کے وفد نے پاکستان کو بتایا کہ سابقہ سوویت یونین کے علاوہ دنیا کے دیگر ممالک بھی بھارت کو میزائل ٹیکنالوجی فراہم کرتے رہے ہیں، جن میں بعض مغربی ممالک بھی شامل ہیں۔ منیر اکرم نے کہا کہ انہوں نے وفد کو بتایا کہ پاکستان کا میزائل پروگرام انتہائی معمولی نوعیت کا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں کسی قسم کا معاہدہ نہیں ہوا اور نہ ہی وفد نے پاکستان کے معمولی نوعیت کے میزائل پروگرام کو منجمد کرنے یا روک دینے کی بات کی ہے۔ میزائل ٹیکنالوجی نظام کے وفد کے سربراہ سوئٹزرلینڈ کے باشندے رائف چکر ہیں، جبکہ امریکی وزارت خارجہ کے اسسٹنٹ ڈپٹی سیکریٹری رابرٹ این ہارن اس وفد کے ممبر ہیں۔ 11 مئی 1998 کو بھارت نے 24 سال کے بعد پاکستانی سرحد سے 93 میل دور راجستھان کے صحرائی علاقے پوکھران میں 3 ایٹمی دھماکے کیے۔ بھارت کے ایٹمی دھماکے واجپئی کے اس بیان کی کڑی تھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ نیوکلیئر پالیسی پر نظر ثانی اور ایٹمی ہتھیار بنانے کے آپشن پر عمل کریں گے۔ بھارت نے اس بنا پر 1997 میں ایٹمی اسلحہ کے انسداد کے جامع معاہدے پر بھی یہ کہہ کر دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ معاہدہ امتیازی ہے جس میں بڑی ایٹمی طاقتوں کے ایٹمی ہتھیاروں کے تلفی کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ بھارت ایٹمی ہتھیار لے کر جانے والے میزائلوں کی تیاری کی پہلے ہی صلاحیت حاصل کر چکا ہے اور اپنے ایٹمی پروگرام کے لیے عالمی برادری کو چین اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا حوالہ دیتا رہا ہے۔ تاہم CTBT کی تنظیم معاہدے پر عمل درآمد میں بھارت کو سب سے بڑی رکاوٹ قرار دے چکی ہے۔ پاکستان آرمی کے چیف آف اسٹاف نے بھارتی ایٹمی دھماکوں کے بارے میں کہا کہ بھارتی اقدام سے علاقے کی سلامتی کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ توقع ہے کہ حکومت دفاعی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے بھارت کو مناسب جواب دے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ایٹمی عدم پھیلاؤ کی کوشش کو ناکام بنانے کی ذمہ داری بھارت پر عائد ہوتی ہے۔ امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، روس، چین اور جاپان نے بھارتی دھماکوں پر شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ نیز کلنٹن نے بھارت پر سخت پابندیاں عائد کر دی۔ 12 مئی 1998 کو بھارت نے اگنی دوم کے منصوبے کی بھی منظوری دی۔ بھارتی حکومت نے عالمی اور امریکی پابندیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے 13 مئی 1998 کو مزید 2 ایٹمی دھماکے کر دیے۔ امریکہ کے صدر کلنٹن نے کہا کہ پاکستان جوابی دھماکے نہ کرے۔ ادھر امریکہ کے صدر کلنٹن اور برطانوی وزیر اعظم نے متعدد بار ٹیلی فون کر کے پاکستان کو ایٹمی دھماکے نہ کرنے اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کے لیے کہا۔ حکومت پاکستان نے 28 مئی 1998 کو بھارت کے توہین آمیز رویے اور پاکستان کو آزاد کشمیر پر دھمکیاں دینے پر چاغی سے 5 ایٹمی دھماکے کیے۔ اس طرح پاکستان نے بھارتی دھمکیاں رد کر دی اور سوغاتوں اور عالمی دباؤ کو ٹھکرا دیا۔ چین نے پاکستان کے ایٹمی دھماکوں پر کہا کہ اس کا ذمہ دار بھارت ہے۔ پاکستان کو تو اپنے دفاع کے لیے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ 29 مئی 1998 کو بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے کہا، میری ہندو قوم پرست حکومت پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ ہم پاکستان سمیت اپنے تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان کو میری حکومت کی طرف سے کوئی خطرہ محسوس نہیں کرنا چاہیے اور بھارت پاکستان کے خلاف ایٹمی
ایٹمی ہتھیار استعمال نہیں کرے گا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ امن کی فضا قائم کی جائے۔ پاکستان کو یہ خیال دل سے نکال دینا چاہیے کہ وہ جنگ کے ذریعے کشمیر پر قبضہ کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے جنگ نہ کرنے کے معاہدے کی جو پیشکش کی ہے، میری حکومت کو یہ منظور نہیں۔ 30 مئی 1998 کو چاغی سے 30 کلومیٹر دور پاکستان نے 40 کلو ٹن طاقت کے ایٹم بم کا ایک اور دھماکہ کر کے بھارت کے 6 ایٹمی دھماکوں کا حساب پورا کر دیا۔ امریکی صدر بل کلنٹن نے پاکستان کے ایٹمی دھماکے کرنے پر بطور سزا 30 مئی 1998 کو پاکستان کے خلاف پابندیوں کی دستاویز پر دستخط کر دیے۔ نیز امریکہ، برطانیہ، روس، فرانس اور جاپان نے پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کی مذمت کی۔ ایٹمی دھماکوں کے بعد پاکستان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ متعدد ملک جن میں امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا شامل تھے، نے پاکستان پر پابندیاں عائد کر دی۔ امریکہ کے صدر بل کلنٹن نے پاکستان پر اقتصادی پابندیاں عائد کرتے ہوئے کہا کہ میں پاکستان کو دھماکوں سے روکنے میں ناکام رہا ہوں۔ اب پاکستان نے دھماکے کر لیے، اس لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ پاکستان پر اقتصادی پابندی عائد کر دی جائے۔ ورلڈ بینک نے پاکستان کو دینے والی امداد کو منجمد کر دیا۔ پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کی بنا پر بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ بے نقاب ہو گیا، کیونکہ پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے 6 اسرائیلی طیارے مقبوضہ کشمیر پہنچ گئے۔ پاکستان کی سخت وارننگ پر انہوں نے کوئی کارروائی نہ کی۔ پاکستان کو ایٹمی دھماکوں کے بعد ہنگامی حالت کا نفاذ کرنا پڑا، نیز فارن کرنسی اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے۔ پاکستان اپنی بقا کے حوالے سے ایک خطرناک دور میں داخل ہو گیا، کیونکہ پابندیوں کے باعث پاکستان کو بیرونی قرضوں کی ادائیگی مشکل ہو جانے کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ ایٹمی طاقت بن جانے کی وجہ سے پاکستان کو اپنی سالمیت اور یکجہتی کے استحکام کے لیے سخت حفاظتی اقدام کرنا پڑے۔ پاکستان کے ایٹمی دھماکوں سے خطے میں ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ لگ جانے اور پاکستان کو بھارت کے ایٹمی ہتھیاروں کا جواب دینے کے لیے باہری اخراجات برداشت کرنا پڑے۔ ایٹمی دھماکوں کے بعد ملک میں مہنگائی بہت بڑھ گئی، جس سے غریب آدمی کا پیٹ بھر کر روٹی کھانا مشکل ہو گیا۔ ہنگامی حالت کے نفاذ سے تحریر و تقریر، تنظیم و سازی، کاروبار، اجتماعات، تبلیغ اور نظر بندی و گرفتاری کے تحفظات کے حوالے سے 120 آئینی شکیں معطل ہو گئیں۔ وقتی طور پر اقتصادی پابندیوں سے امریکہ یورپ کے لیے پاکستان کو 60% سے 65% برآمدات متاثر ہوئی، تاہم قومی غیرت اور خود مختاری کے لیے بڑی سے بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور پاکستانی قیادت نے بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں ایٹمی دھماکے کر کے عوامی امنگوں کی ترجمانی کی۔ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے اور کبھی کسی کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں رکھتا۔ پاکستان وقت آنے پر ہر قسم کی جاہریت کا دندان شکن جواب دے سکتا ہے۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح آج کے سبق کا ہمارا یہ پوائنٹ مکمل ہوا۔ اب آپ کے سامنے پاکستان کی ایٹمی قوت کا چارٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ اس سے دیکھ لیں کہ پاکستان کے پاس کتنے ایٹمی ہتھیار موجود ہیں اور کتنے میزائل موجود ہیں اور ان کی رینج کیا ہے، یہ آپ کے سامنے چارٹ پیش کیا گیا ہے۔ آپ اس کے اندر ملاحظہ فرما لیں، اور اس چارٹ کے پیش کرنے کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق بھی مکمل ہوا۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے سبق کے اندر ہم نے ایٹمی ری پروسیسنگ کے حصول کا بقیہ حصہ پڑھا اور ایک پاکستان کی ایٹمی قوت کا چارٹ آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو اس خلاصے کے ساتھ ہی آج کا ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔